بھائی اور دوستو، دعا کی قبولیت ہر بندے کی چاہت ہے کہ جب وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں۔ اور جب دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر تو دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی جب بندے نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کے اندر جو چاہت ہے، جو ضرورت ہے، اس کے لیے اس نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی تو بندے کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اور ایسے ہی آخرت کے جتنے مسائل ہیں، مراحل ہیں، وہ سب حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہوتی ہے، کب قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بعض ایسے اوقات ہیں کہ ان اوقات میں، یعنی اس ٹائم کے اندر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ تو ان اوقات میں سے ایک وقت ہے فرض نماز کے بعد دعا کا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جلدی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبہ، کہ فرض نماز کے بعد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جب بندہ فرض نماز پڑھ لے تو پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں، کچھ اذکار بھی سکھائے ہیں کہ فرض نماز سے جب بندہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کی طرف مزید متوجہ ہو اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، کس کے اوپر؟ اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں، و شکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری ایسی خوبصورت انداز میں اتنے اچھے طریقے سے عبادت کروں کہ تیرے ہاں وہ عبادت قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کتنی خوبصورت دعا ہے۔ شیطان بندے کا دشمن ہے، تو بھائی عبادت کرنا یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ عبادت میں لگ جائے۔ اللہ کی ذات کی طرف سے ہمت، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ تو شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، بندے کو اللہ سے توڑنا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت نہ کرے، کیونکہ جب بندہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو بندہ اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو شیطان انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی نے دعا بتائی ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناشکرا انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ ناشکرا انسان کہاں جائے گا؟ بھائی دنیا کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب شکر ادا کرو گے تو اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کے ناشکری ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ تو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے دنیا میں بھی محروم ہو جائے، اور آخرت میں جو جنت سب سے بڑے اللہ کی طرف سے نعمت بندے کو ملنے والی ہے، انسان اس سے بھی محروم ہو جائے، اور نعمتیں چھن جانے کا ذریعہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ بھی دعا کر مانگنا ہے کہ اللہ جو نعمتیں تجھے مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھے ہمت عطا فرما، میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری شکر گزاری میں اپنی زندگی گزار دوں۔ میں زبان سے بھی شکر ادا کر رہا ہوں اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی میں تیرا شکر ادا کروں۔
اور پھر وہ حسن عبادت، ایک ہوتا ہے عبادت کرنا اور ایک ہے پھر عبادت کرتے ہوئے اتنے اچھے طریقے سے عبادت کرنا، خوبصورت انداز میں عبادت کرنا کہ عبادت کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنت طریقہ ہے اور اس کے جو مستحبات ہیں عبادت کرنے کے، میں ایسے انداز میں عبادت کروں کہ اللہ وہ عبادت تیرے ہاں قبول ہو جائے، میری مدد فرما۔ تو اللہ سے دعا کرنا، تو فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، یہ ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ذکر کے بارے میں چونکہ بات چل رہی ہے تو فرض نماز کے بعد ذکر، جس کو ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، تو یہ پوری 100 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تھیں، یا رسول اللہ دن بھر کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، آپ مجھے کوئی غلام دے دیں، کوئی باندی دے دیں جو میری مدد کرے کہ تاکہ میرا کام ہو جائے، کیونکہ گھر کے اندر جھاڑو لگانا، گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا، باہر سے پانی بھر کے لانا، یہ بہت سارا کام تھا۔ تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ تھک جاتی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جب تو اس کو پڑھ لے گی تو دن بھر کی ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا یہی وظیفہ جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو جیسے رات کو پڑھنا چاہیے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آپ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی 3 مرتبہ استغفار کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور استغفار یہ تو اتنی خوش نصیبی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار موجود ہوگا۔ اور استغفار کے لیے بہت ہی ہلکا سا کلمہ ہے جو زبان کے اوپر بڑا ہلکا ہے، یعنی ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو استغفار 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اللہ اکبر بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ مختلف اعمال ہیں، اور ان میں سے جو آخری 3 کل ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ اخلاص، ان کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں فرض نماز کے بعد ان صورتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی قرآن کی سب سے عظیم جو آیت ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے، مطلب عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، جس کا نام آیت الکرسی ہے، اور اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، جب یہ بندہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے۔ یعنی جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا تو اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے۔ جب موت آئے گی تو یہ بندہ اس برکت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آیت الکرسی رات میں بھی پڑھی جائے، جب ہم سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، تو یہ کچھ ایسے اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ یعنی فرض نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یوں ہی سلام پھیرا اور پھر اٹھ کر چلے گئے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اذکار کیے جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا جائیں، یعنی ایک بندے نے محنت کی ہے، جیسے ایک مزدور دن بھر جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تھکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو جب اس کی مزدوری کا ٹائم آئے
اور وہ مزدوری نہ لے تو کتنا بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ ایسے ہی جب بندے نے نماز پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی، تو چونکہ یہ نماز نفل نماز ہے اور جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو نماز ہے فرض نماز ہے۔ اس کے مقابلے میں اس درجے کی اجر رکھنے والی نماز، اتنی بڑی عظمت والی نماز اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ مسنون اعمال ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے اور دعائیں مانگی جائیں، خود بھی دعا مانگی جائے۔ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات میں یعنی نماز فرض نماز پڑھی اور پھر صحابہ کی طرف مڑ کر بیٹھے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر بھی دعا کی ہے، یعنی دعا کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ساتھ ہی دعا میں شرکت بھی کی ہے۔ اور ہاں بعض ابھی علماء نے اس بات کے اندر تھوڑا اختلاف کیا ہے کہ بھئی اجتماعی طور پر فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام جیسا کہ عمومی طور پر ہم کرتے ہیں، یعنی جب بھی فرض نماز پڑھی جائے تو پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بس اوقات دعا یعنی دعائیں ہم مانگ لیں اور اجتماعی دعا بس اوقات نہ بھی کی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس اجتماعی دعا کو نماز کا حصہ نہ بنا دیا جائے، بلکہ کبھی کبھار جو ہے وہ دعا کر لینی چاہیے، کبھی نہ بھی اجتماعی طور پر کی جائے۔ تو بہرحال انفرادی طور پر دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور بھی مواقع ہیں لیکن خاص طور پہ چونکہ آج میں صرف فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کا میں نے تذکرہ کرنا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور بھی دعائیں ہیں خاص طور پر، جیسے ہم التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں جو نماز کے اندر یعنی سلام سے پہلے، تو اس وقت میں بھی بہت ساری دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بس اوقات تو یہ ہوتا ہے رب اجعلنی، جو ہم نے دعا یاد کر رکھی ہے وہی دعا پڑھ دی، اور بعض لوگوں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مثلا اتنی سی دعا یاد کی وہ پڑھ دی، بلکہ چونکہ وہ نماز کے اندر ہم ابھی یعنی نماز کے حالت میں بھی موجود ہیں، اور نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں، تو نماز قبول ہوگی تو اس میں جتنی دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو التحیات کے بعد جب تشہد کے اندر جو التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کثرت سے دعائیں پڑھنی بھی چاہیے، مطلب وہ بھی اللہ کی ذات کی طرف چونکہ بندہ متوجہ ہوتا ہے، نماز کا وہ دعائیں حصہ بن جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب فرض نماز کو قبول کرے گا تو اس بندے کی ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔